السلام علیکم. آنریبل سی ای او ڈاکٹر طارق عثمان صاحب, ہماری کولیگ زینب کیسر صاحبہ, رسپیکٹڈ ممبر کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن میڈم آسیہ خان, اور ان کا انٹروڈکشن آلریڈی ہو چکا ہے, اور میری بہت عزیز بہنوں اینڈ کولیگز اور میرے بہت عزیز بھائیوں, آپ سب کو انٹرنیشنل ویمنس ڈے کی بہت بہت مبارکباد. اور آج کی تھیم کے حوالے سے میرے خیال میں جو آج کی تھیم ہے اور بی آر ٹی کا جو آج کا ایونٹ ہے, یہ بہت ان سنک ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ہم یہ کہتے ہیں انویسٹ ان ویمن ایکسیلریٹ پروگریس, جو یو این کی اس سال کی تھیم ہے. انویسٹ کریں خواتین میں اور پروگریس کی رفتار کو بڑھائیں. کس طرح سے انویسٹ کریں؟ جیسے انویسٹمنٹ صرف پیسے کی نہیں ہے, انویسٹمنٹ آپ کے رویوں کی بھی ہے. ہم اپنے رویوں میں پازیٹیو تبدیلی لائیں. جو ہمارے گھروں میں خواتین ہیں, جو ہمارے مقام کار پہ خواتین ہیں, ان کے ساتھ ہم ڈیلنگ کریں, خود کو ہم اویئر کریں, اپنی نالج میں انویسٹمنٹ کریں کہ وہ کس طرح سے ڈیل کرنا, مطلب ہاؤ دے وڈ لائک ٹو بی ٹریٹڈ, وہ کس طرح سے ایک کولیگ کی حیثیت سے ڈیل کرنا ان سے پسند کیا جائے, وہ کیسے پسند کریں گی کہ ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بی آر ٹی, جب ہم کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن, اور آج بائی دا وے میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں ڈپارٹمنٹ آف سوشل ویلفیئر کو, ڈاکٹر انیلا آج خود نہیں آ سکیں, اور لیکن یہ ہمارے لیے بھی ایک چانس ہے ویمن کمیشن کے لیے کہ ہم انٹریکٹ کریں آپ سب کے ساتھ اور مینجمنٹ کے ساتھ. تو ہم جب کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی طرف سے جو کہ ایک مشاورتی باڈی ہے حکومت خیبر پختونخوا کے لیے, اس کے تمام قانون سازی کے سلسلوں میں, اس کے تمام پروجیکٹس کے سلسلوں میں کہ کس طرح خواتین کے لیے قانون سازی کے عوامل کو, پروسیسز کو, پروگرامز کو, پروجیکٹس کو ویمن فرینڈلی بنایا جائے. اور ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ جب بھی ہم ایگزامپلس دیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے پروسیسز کو ویمن فرینڈلی بنائیں, اس کو انکلوسیو بنائیں. اور جب ہم ابھی بی آر ٹی کے پروسیسز کو دیکھتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ خیبر پختونخوا میں نہیں بلکہ شاید پورے پاکستان میں یا شاید پورے ریجن میں اگر ہم انکلوسیوٹی کی بات کریں اور انکلوژن کی بات کریں تو بی آر ٹی presents us with the best model of access and inclusion when it comes not just to women but also to women with disabilities, older women, women coming from the wage class, جو کہ ڈیلی ایک ویجر وومن ہے جو کہ بس میں چڑھ کے آ رہی ہے اور وہ اپنی ویج کمانے کے لیے 6-7 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جا رہی ہے. یہ امپاورمنٹ اس خاتون کو بھی مل رہی ہے جو ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں نوکر ہے, ایک بینکر ہے, ایک میڈیسن کے شعبے سے تعلق رکھنے والی نرس ہے, یا ایک ڈاکٹر ہے, یا پھر کسی بھی سرکاری ادارے میں یا غیر سرکاری ادارے میں ایک ٹیچر ہے. تو ہم سمجھتے ہیں بی آر ٹی فار شور ڈیفینیٹلی از اے ٹکٹ ٹو امپاورمنٹ فار دا ویمن آف خیبر پختونخوا اینڈ اٹ مسٹ کنٹینیو اٹس جرنی. Access, inclusion and access to opportunities is the prime source of empowerment of women. Whether you talk about legal empowerment or economic empowerment or social empowerment or judicial اور جتنے بھی aspects and elements of empowerment ہیں, جب تک آپ خواتین کو ایکسیس نہیں دیں گے, اور ہم انکلوژن کی بات کرتے ہیں اور ٹرانسپورٹیشن اس میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے, اور ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے ہی خواتین روزگار کے بہت اچھے مواقع بھی کھو دیتی ہیں, صرف اس وجہ سے کہ ایک میجر چنک آف دیئر سیلری گوز ٹو دا ٹرانسپورٹیشن. اگر وہ ایک پرائیویٹ ادارے میں کام کر رہی یا پھر ایون گورنمنٹ ادارے میں کام کر رہی ہیں, تو سب سے پہلے ایک خاتون کو, اور سب سے پہلے میں نے جب بھی اپنے کریئر میں جابس کا انتخاب کیا ہے, میں نے سب سے پہلے یہ دیکھا ہے 2007 میں نے قدم رکھا اپنے کریئر کی فیلڈ میں, تو سب سے پہلے میں نے جو بھی اپنا ورک پلیس چوز کیا, میں نے یہی سوچا کہ وہ میرے گھر سے کتنا دور ہے. جب میں گھر واپس پہنچوں گی کیا مجھے کھانا پکانے کا موقع ملے گا یا نہیں. جب میں گھر سے دفتر سے واپس پہنچوں گی کیا مجھے گھر کی صفائی کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. سو اے وومن از آلویز کیلکولیٹنگ ان ہر مائنڈ whether when she comes back she will be able to tend to her family, because a woman cannot be separated from family. ہم جتنے بھی افلوئنٹ ہو جائیں, ہم جتنے بھی خوشحال ہو جائیں فیملیز کے طور پہ, اگر ہمارے پاس ہاؤس ہولڈ ہیلپ بھی ہے, اس ہاؤس ہولڈ ہیلپ کو بھی خواتین مانیٹر کرتی ہیں. خواتین نے ان سے کہنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس جگہ کو اس طریقے سے صاف کرنا ہے, اس جگہ کو. بہت کم مرد ہوں گے جنہوں نے کبھی مانیٹر کیا ہوگا یا سپروائز کیا ہوگا, جس کا یہ مطلب ہے a woman if she is not physically involved in the house chores and she has got domestic help اپنے گھریلو خدمتگار کی صورت میں,
even then she is invested in her household chores. اس کا mental presence وہاں پہ موجود ہے, اس کا physical presence وہاں پہ موجود ہے, اور ظاہر ہے اس کی supervision موجود ہے کہ گھر کی جو ٹیکنگ کیئر ہے اس کی رسپانسبلٹی موجود ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے, جو کمیوٹنگ ہے, یہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے, اور ہم بہت خوش ہیں کہ ٹرانس پشاور اس میں ایک بہت بڑا میجر رول پلے کرے. کل ہمارا انٹرنیشنل ویمنس ڈے کی لیے ایک ایونٹ تھا سوشل ویلفیئر اینڈ ویمن امپاورمنٹ کا اور ویمن کمیشن کا, اور اس میں ہم نے ایک عرب شاہ نامی ایک رکشہ ڈرائیور ہے, اگر آپ میں سے کسی نے اس کا نام سنا ہو. عرب شاہ روزانہ اپنے رکشے میں 100 بچیوں کو فری پک اینڈ ڈراپ دیتا ہے دارمنگی کے علاقے میں, اور ان بچیوں کو بھی ہم جب لے کر آئے تو اور ٹیسٹیمونیز جب ہم نے ان کے سنے تو انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ بائی جان نوے نمنگ بتعلیم نہ کولو, کہ بائی جان نوے نمنگ پبارانونو کے با مخ کے با باران کے دو نمنگ بسکول تبنت لو, کہ بھائی جان نوے او کدا رکشہ نو او کدا پک اینڈ ڈراپ نو. یو کین انڈرسٹینڈ something as basic education. We are talking about the elementary and secondary education. We are not talking about the higher education. We are not talking about the college girls یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کی خواتین یا نرسنگ کے شعبے سے خواتین. چھوٹی چھوٹی بچیوں کی ہم بات کر رہے ہیں جو کہ ہارڈلی 12-13 یا شاید اس سے بھی کم 6-7 سال کی بچیوں سے لے کے 11-12 سال کی بچیاں تھیں, اور وہ صرف اس وجہ سے بھائی جان کی مشکور تھیں اور بالکل اس کو اپنے والد کی طرح اڈور کر رہی تھیں کیونکہ وہ ان کو تعلیم جیسے ایک بیسک اور ان کے لیے ایک بہت بڑے ظاہر اثاثہ ہے اس سے وہ روشناس کرا رہا تھا. صرف کس وجہ سے؟ ایکسس کی وجہ سے, رکشے کی میں لانا لے جانا, ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے چاہے وہ تعلیم کی سروسز ہوں, چاہے وہ روزگار کی سروسز ہوں, چاہے وہ صحت کی سروسز ہوں, ہم ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹرانسپورٹیشن کا جو نیٹ ورک ہے یہ امپاورمنٹ کا ایک ذریعہ ہے. آج ہم انویسٹمنٹ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہر 10 پور لوگوں میں سے خواتین کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے. جو اگر ایک 10 پور کا ہم 100 بندوں کو لے لیں اور اس میں جو ہم ریشو دیکھتے ہیں پاورٹی اسٹرکن لوگوں کی, تو خواتین کی تعداد اس میں زیادہ. اور اس فینومینا کو ہم کہتے ہیں فیمنائزیشن آف پاورٹی, کہ پاورٹی کا وہ ڈائمینشن جو خواتین کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم انویسٹ کریں تو ہم ایک ایسا لینز لگا کے دیکھیں جہاں پہ صرف ہم اکانومی کی بات نہ کریں, جہاں پہ اگر آپ کے اس دفتر میں خواتین ہیں یا نہیں بھی ہیں, اگر وہ آنا ہے ابھی انہوں نے, تو کم از کم آپ کی انویسٹمنٹ یہ ہوگی کہ اگر خواتین کلائنٹس آ رہی ہیں, وزٹرز آ رہی ہیں, تو ان کے لیے الگ سے واش روم بنائیں, ان کے لیے الگ سے بیٹھنے کی جگہ بنائیں. اس میں صرف آپ نے ٹھیکیدار کے ساتھ انگیج ہونا ہے. خرچہ آپ کا وہی آئے گا جو کہ آپ کے اپروو PC1 کے اندر ہے, لیکن آپ نے بتا دینا ہے کہ دا سے انتظام ہوگا چی کزانانہ راضی میں آغا بچر تکی نہیں لگ پدے نظر مگورا. ہماری جو سیڑھیاں ہیں اس کا اکثر جو کیونکہ میل انجینئرز بناتے ہیں تو اس کی ویڈتھ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو جو خواتین کی جو ہائٹ, مجھے ہی دیکھ لیں کہ جو خواتین کی ہائٹ ہوتی ہے تو وہ عموماً ہماری جو پبلک انفراسٹرکچر ہے اس کو ذہن میں رکھ کے نہیں بنائی جاتی. اس لیے بہت سی خواتین جو ہیں وہ جب سیڑھیاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فٹ بھی ہوں تو چڑھتے ان کا سانس پھول جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ پبلک میں بہت زیادہ مطلب واک کرنے کی بھی وہ نہیں ہے. ہمارے کلچر میں یہ بھی نہیں کہ پارک لوزا, ہم ایک کیس ڈیل کر رہے تھے کرک میں, تو انہوں نے جی دا اونلی پارک ان کرک کینٹ اٹ واز کلوز ڈاؤن اینڈ وی گاٹ ان ٹچ ود ڈیپٹی کمشنر کہ جی آپ نے کیوں بند کر دیا. انہوں نے کہا کہ دا فیملی پارک کو زنانہ بورتا راتلے ہو باہر بورتا دا اوباش لڑکے جیسے ہیں آغا بورتا والا. تو ہم نے کہا اوباش لڑکوں کو ہٹانا چاہیے تھا کہ پارک بند کر دینا چاہیے تھا. تو کہنے کا مطلب پھر ہم نے کہا آپ کیمرے لگائیں, فیمیل سیکیورٹی بٹھائیں, فیمیل سیکیورٹی نہیں ہے. سو آل دیز چیلنجز آر سو انٹر کنیکٹڈ. وین وی سے کہ فیمیل سیکیورٹی بٹھائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی پوری پولیس فورس میں 3% سے کم خواتین فورس ہیں, تو پولیس فورس کہاں سے بٹھائیں ہم. تو کچھ سمپل چیزیں جو کہ پیسے کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں وہ ویمن فرینڈلی انفراسٹرکچر کی باتیں ہیں. واش روم بنا دینا, شیڈز بنا دینا, ویٹنگ ایریاز بنا دینا, پبلک واش رومز بنا دینا, اس کے علاوہ ایکسیس کے لیے اسٹرولرز جو ہیں اس کے لیے فٹ پاتھس بنا دینا, ان تمام چیزوں کی ہم بات کرتے ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے. ایک اور بات جس پہ میں اپنی بات ختم کروں گی کہ ہم نے انکلوژن کی بات کی. میری ایک سول سروس میں ایک فرینڈ ہے بہت اچھی,
تو وہ بتا رہی تھی کہ خواتین کا، جیسے میڈم نے بھی بات کی اور جیسے انہوں نے بات کی، کہ خواتین کا پبلک سروس میں اور پبلک پلیسز میں انکلوژن کیوں ضروری ہے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صرف بحیثیت امپلائیز فیورز نہیں مانگ رہے، ہم بحیثیت کنزیومرز، ہم اگر سٹیزن ہیں تو ہم حکومت خیبر پختونخوا، حکومت پاکستان کی سروسز کے کنزیومرز ہیں، اور وہ کنزیومرز ہمارے بھائی بھی ہیں اور ہماری بہنیں بھی ہیں. لیکن فیمیل کنزیومرز کو جب ہم اگنور کر دیتے ہیں تو ہم اپنی پالیسی میں، اپنے پروگرامز میں ان کی انکلوژن کی وجہ سے بہت سی چیزوں کو مس آؤٹ کر دیتے ہیں، جس کی میں نے ابھی بات کی. تو میری جو یہ فیمیل، یہ جو میری ایک فرینڈ تھی، وہ قصہ سنا رہی تھی کہ جب وہ اسسٹنٹ کمشنر تھی دیر میں، تو ان کو رات کو کال آئی، وہ جوڈیشل میجسٹریٹ بھی تھی، ان کو رات کو کال آئی کہ ایک کزنز دو بھاگ گئے، لڑکا اور لڑکی، اور وہ تقریباً کلاس 9 اور کلاس 10 کے بچوں کی ایج ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی ناپختہ ایج یہ ہوگی. تو پھر ان کو ظاہر ہے، پھر وہ ریڈ کر کے ان کو ریکور کر لیا گیا، اور جب وہ ریکور کر لیا گیا تو بچیوں کو جب ان کے دفتر لے آیا گیا، بچے اور بچی کو لے آیا گیا، تو ان کے پیرنٹس آئے، اور ظاہر پیرنٹس میں بھی کون آئے؟ والد صاحب آئے. تو والد صاحب بھی اور جس لڑکے کے جو لڑکا تھا اس کے والد بھی، مطلب چچا اور جو بچے کے والد تھے. اب لڑکی بھی ظاہر قصوروار ہے، لڑکا بھی قصوروار ہے، اور بچے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں. بہرحال جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم بچے کی بیل کے لیے آئیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ بچی کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو بچی کے والد نے کہا کہ دا خزما لور نہ دا زخو بس دا مادا پارمڑا دا. اور بچے کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم جو ہے ہم نے اس بچے کو لے کر جانا ہے. تو being a woman, what she did, she refused the bail for the male child also, and she said کہ جب تک آپ بچی کا سیکیورٹی کی ضمانت نہیں دیں گے، جب تک آپ بچی کے لیے سیف پیسج نہیں نکالیں گے، آپ کے بچے کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. So this is the only one example where we emphasize کہ why a woman has to be in power. کیا یہ بہت آسان ہے کہ لڑکی کو ہم مار دیں گے اور لڑکے کو ہم 10 بھیڑ بکریاں لڑکی والوں کو دے کر اور لڑکے کو لے جائیں گے؟ What is the root cause? The root cause is our mindset and our patriarchy, and that is where the issue starts. ہماری جیلوں میں جتنی خواتین ہیں، ہماری دارالامانس میں جتنی خواتین ہیں، یا وہ جس بھی شعبے میں اگر تعلیم کی کمی کی وجہ سے جہاں پہ بھی خواتین کی تعداد کم ہے، اس کے پیچھے جو ایک فیکٹر کار فرما ہے، وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے پیٹریارکی کا یا پدر شاہی کا، جہاں پہ انفیریئر سمجھا جاتا ہے خاتون کو بحیثیت ایک انسان، اور مرد کو کسی وجہ سے سپیریئر سمجھا جاتا ہے. ہم قرآن پاک کی جو آیات ہیں اس کے اوپر ہمارا بحیثیت مسلمان پورا بلیف ہے. جو رول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور ہمارے آئین میں جو دیے گئے، ہم اس کے حساب سے ہم بات کر رہے ہیں. لیکن کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ وراثت کے حق سے محروم رکھا جائے، کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ان کو تعلیم کے حق سے محروم رکھیں. میں اپنی بات کو کلوز کرتی ہوں، اور میرے بھائیوں سے آج میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ ہماری بیویاں اور ہماری بہنیں تو خوش نہیں ہوتی، یا پھر جب وہ خوش ہوتی ہیں تو ان کی خوشی کا پیمانہ یہ ہے کہ ان کو کھاڑی کا ایک سوٹ لے کر دے دیا جائے، یا پھر لائم لائٹ سے ایک سوٹ لے کر، یا ان کو کھانے کے لیے باہر لے جائیں. میں سمجھتی ہوں بہت سی خواتین سے میری بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کچھ مردوں کے پرسیپشنز ہیں. ہمارے لیے خوشی کا معیار یہ ہے کہ ہمیں صرف اتنا کہہ دیں کہ آپ کا تھینک یو، آج آپ نے میرے گھر کا خیال رکھا، آج آپ نے گھر میں بچوں کو سنبھالا، آج آپ نے گھر کو صاف رکھا، بس آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے. اور میں امید کرتی ہوں آج آپ گھر جائیں گے تو اپنی بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو کم از کم ایک تھینک یو وہ ڈیزرو کرتی ہیں، ان کو ضرور تھینک یو کہہ دیجیے گا. ہیپی ویمنس ڈے.